الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری تقریر کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے. آئیے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کا سامان تلاش کریں. قرآن کریم میں رب ذوالجلال کا ارشاد ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہو. ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے اور اسی میں ہماری ترقی کا راز مضمر ہے. تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ اور اس کے دین سے مضبوط رہا ہم عزت و آسمان کے رستے میں رہے، لیکن جب کبھی اس رشتہ میں کسی قسم کی کمزوری آئی ہم عزت و رفعت کے آسمان سے پست و ذلت کے غار میں جا گرے. تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے کہ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتہ کی مضبوطی کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ اگر کامیابی ہوتے تو کفار مکہ کو ہوتے، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے. ان کے پاس 700 اونٹ، 200 گھوڑے اور نیز سب کے پاس تلواریں اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے. ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، حاس، حرث، امیہ ابن خلف، نضرہ بن حارث اور عبد المطلب جیسے شجاعت و پیکر اور آزمودہ کار تھے، اور ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان. کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ ہے. ایک پر 3 4 آدمی سوار ہے اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں. اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، کسی کے پاس تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں. محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کفار مکہ بلند مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، ایسی جگہ جہاں پانی کی بھی فراوانی ہے. بیچارے مسلمانوں کو پست اور ریتلی زمین پر خیمہ زن ہونا پڑا، ایسی جگہ کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو پانی کا ایک گھونٹ پینے کو نہ ملے. الغرض جنگ کے اندر جتنے چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتے ہیں تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں. کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں معاذ اور معوذ کے ذریعہ مارا جاتے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کرتے ہیں. مسلمانوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکہ کے صحن میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا. آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں. امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح تحقیق ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکہ کی طرف بھاگ پڑا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے. امیہ ابن خلف گھبرا کر گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے، امن چاہتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم رسید کر دیتے ہیں. اسلام کے نوجوانوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہے. جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے اندر امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا، رات کو زنجیروں میں باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا. اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ حرکت سے بے قابو ہو کر اسلام سے پھر جائے یا یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جائے. رات کو پیروں میں رسی باندھ کر مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، یہاں تک کہ تکالیف دینے والے تھک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں. کبھی ابو جہل کا نمبر آتا ہے تو کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا ہے تو کبھی اوروں کا نمبر آتا ہے. آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک یعنی امیہ ابن خلف کو
قتل کرنے کے لیے دوڑ رکھے گئے اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رکھے گئے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا؟ سچ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی سربلند رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان رہے۔ اسی طرح دوسرے کفار مکہ اپنے ساتھیوں کو مقتول ہوتے دیکھ کر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ 70 مقتول ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مسلمانوں کو ایسی فتح حاصل ہوئی جس کو تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ آج جدھر دیکھے، جس طرف دیکھے، وہی مسلمان خوفناک طوفان میں گھرے ہوئے نظر آتے گئے۔ کہیں مسلمان کی عزت و آبرو کو پامال کیا جا رہا ہے، تو کہیں مسلمان غلامانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔